السلام علیکم۔ آج کے اس خصوصی ایکسپلینر میں ہم دنیا کے سب سے پیچیدہ اور گہرے جیو اسٹریٹجک مسائل میں سے ایک پر بات کر رہے ہیں، امریکہ اور ایران کا تنازع۔ آخر ان دونوں ممالک کے درمیان اصل مسئلہ ہے کیا؟ ہم بالکل غیر جانبدار رہتے ہوئے آج کے اہم سورس مٹیریل کی روشنی میں اس کانفلکٹ کی بنیاد کو سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس پورے ٹاپک کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، 1979 سے تاریخی پس منظر۔ دوسرا، جوہری ہتھیار کا خطرہ۔ تیسرا، مشرق وسطی میں اثر۔ چوتھا، تیل کے راستوں کی حفاظت۔ پانچواں، فوجی اور سلامتی کے مسائل۔ اور آخر میں، امریکی مقاصد کا خلاصہ۔ پہلا حصہ، 1979 سے تاریخی پس منظر۔ دیکھیں، جب ہم ان دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی دیکھتے ہیں نا، تو یاد رکھیں یہ سب اچانک شروع نہیں ہوا۔ یہ بالکل پانی میں پھینکے گئے پتھر کی طرح ہے جس کی لہریں آج تک محسوس کی جا رہی ہیں۔ اس کہانی کی بنیاد 1979 کا انقلاب ایران ہے، جہاں سے امریکہ اور ایران کے تعلقات مکمل طور پر ٹوٹ گئے۔ پھر 1979 سے 1981 تک چلنے والے ہاسٹیج کرائسس نے دونوں طرف اعتماد کا ایک انتہائی گہرا بحران پیدا کر دیا۔ اور اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو 2015 کی نیوکلیئر ڈیل جیسے کئی عالمی معاہدے ناکام ہوئے ہیں۔ یہ کرنٹ دشمنی دراصل انہی برسوں کے واقعات پر کھڑی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، یعنی جوہری ہتھیار کا خطرہ۔ امریکہ کو یہ شدید خدشہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار یعنی نیوکلیئر ویپنز بنا سکتا ہے۔ امریکی حکمت عملی کا اصل مقصد ہی ایران کو ایک نیوکلیئر پاور بننے سے پہلے روکنا ہے۔ ہمارے سورس کے مطابق امریکہ اس چیز کو گلوبل سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اور سچ پوچھیں تو دونوں ممالک کے درمیان آج کی ٹینشن کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے۔ تیسرا حصہ، مشرق وسطی میں اثر۔ یہ جو اعتماد کا بحران ہم نے ابھی دیکھا، اس نے صرف ان دو ملکوں کو نہیں بلکہ پورے مشرق وسطی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یہاں دو بالکل مخالف بلاکس بن چکے ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، جہاں امریکہ اسرائیل اور خلیجی ممالک کی حمایت کرتا ہے، اور دوسری طرف ایران ہے جو عام طور پر ایسی حکومتوں اور گروپس کو سپورٹ کرتا ہے جو امریکی اتحادیوں کے سخت مخالف ہیں۔ یہ ایک کلاسیکل پراکسی رائیولری ہے، جہاں دونوں سائڈز اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے پورے خطے کا امن داؤ پر لگ جاتا ہے۔ چوتھا حصہ دیکھتے ہیں، تیل کے راستوں کی حفاظت۔ اچھا، یہاں میں چاہوں گا کہ آپ ذرا غور کریں، کیونکہ یہ پوائنٹ سیدھا آپ کی اور میری زندگی اور ہماری روزمرہ کی پاکٹ پر اثر ڈالتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اباب ہارمز یعنی اسٹریٹ آف ہارمز کی۔ سمندر کا یہ ایک انتہائی اہم راستہ ہے۔ ہمارے سورس کے مطابق ایران نے ماضی میں یہاں کمرشل جہازوں پر حملے کیے یا انہیں روکنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو اس میری ٹائم روٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے دخلات کرنی پڑتی ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک راستہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا کا تقریباً 20% تیل اس ایک چھوٹے سے راستے سے گزرتا ہے۔ سوچئے، دنیا بھر کا 20% آئل۔ اگر اس راستے پر تھوڑی سی بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں، جس کا نتیجہ ڈائریکٹ گلوبل مہنگائی یعنی انفلیشن کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس راستے کو کھلا رکھنے کو عالمی معیشت کے لیے بالکل کروشل سمجھتا ہے۔ پانچواں حصہ، فوجی اور سلامتی کے مسائل۔ سیاسی اور معاشی باتوں سے ذرا ہٹ کر اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھیں تو امریکہ کے بنیادی فوجی مقاصد یہاں بالکل واضح ہیں۔ انہیں میسائل تھریٹس کو روکنا ہے، وہاں موجود اپنی فوج اور بیسز کی حفاظت کرنی ہے، اور ایران یا اس کے اتحادیوں کی طرف سے ہونے والے کسی بھی حملے کا فوراً جواب دینا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، حال ہی میں امریکی فوج اور جہازوں پر ہونے والے حملوں نے اس پورے سینیریو کو اور بھی زیادہ ٹینس کر دیا ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، امریکی مقاصد کا خلاصہ۔ تو اس سب کا اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم امریکی نظریوں کو بالکل آسان لفظوں میں سم اپ کریں تو 4 بنیادی مقاصد نکل کر سامنے آتے ہیں۔ پہلا، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا۔ دوسرا، دنیا بھر کی تیل کی سپلائی کے راستوں کو ہر حال میں محفوظ رکھنا۔ تیسرا، اپنے اتحادیوں اور ملٹری کی حفاظت کرنا۔ اور چوتھا، مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا۔ جب بھی آپ اس کانفلکٹ کے بارے میں سنیں تو ان 4 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ ہمارا سورس ایک بات بالکل کلیئر کرتا ہے کہ دونوں فریقین کی اپنی اپنی دلیلیں اور اپنے اپنے جواز ہیں۔ دونوں نیشنز اپنے ایکشنز کو بالکل ٹھیک تصور کرتی ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کئی دہائیوں پر مبنی اعتماد کے بحران اور دشمنی کا چکر آخر کیسے ختم ہوگا؟ کیا واقعی ڈپلومیسی سے اس عالمی خطرے کو پرماننٹلی ٹالا جا سکتا ہے؟ اس جیو اسٹریٹجک پزل کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ آج کے اس ایکسپلینر کے لیے اتنا ہی۔ اگلی بار کسی نئے اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔